بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم ناظرین، محرم الحرام کا مبارک مہینہ اب شروع ہو چکا ہے اور اس سال کا نیا چاند ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے؟ اس نئے مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے سال جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، ہنستے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ آج منو مٹی تلے اندھیری قبر میں اکیلے پڑے ہیں اور انہیں اس نئے سال کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ کیا پتہ اگلے سال تک ہمارا نام بھی انہی لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ یہ جو سانسیں ہمیں اب تک عطا کی جا رہی ہے، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا موقع اور خاص کرم ہے تاکہ ہم سنبھل سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں اور اپنی بگڑی ہوئی آخرت کو سنوار سکیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جہاں سے ہمارے نامہ اعمال کی نئی کتاب اور زندگی کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم اس قیمتی وقت کو بھی غفلت میں گزارنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، محرم کے آغاز کے ساتھ ہی ایک ایسا خاص اور طاقتور عمل ہے جسے بہت سے لوگ بھول جاتے ہیں، جو اگر آپ نے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی سچے دل سے کر لیا تو اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگے گی۔ آپ کے گناہوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور آپ کی دنیا و آخرت بدل جائے گی۔ لیکن وہ عمل کیا ہے اور اسے کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس عمل تک پہنچنے کے لیے ہمیں پہلے اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا اور اس غفلت کے پردے کو چاک کرنا ہوگا جس نے ہمارے دلوں کو ڈھانپ رکھا ہے۔ اس کائنات کا نظام دیکھیے کہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہماری باقی عمریں ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وقت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سورۃ العصر میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ ذرا غور کیجئے، خالق کائنات وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ انسان نقصان میں ہے اور اس نقصان سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ تم موت کے 1 سال اور قریب ہو چکے ہو۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے احادیث مبارکہ میں شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ ہم نئے سال کی شروعات پر دنیاوی کاموں
اور کاروبار کے نفع و نقصان کا حساب تو لگاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے بیٹھ کر اپنے نامہ اعمال کا حساب لگایا کہ جو سال گزر گیا اس میں ہم نے کتنی نمازیں قضا کی اور کتنے گناہ کیے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ نیا سال پچھلے سالوں جیسا نہ ہو تو ہمیں بیدار ہونا پڑے گا۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہمیں چند دن کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم کوئی مسافر ہو یا راستہ عبور کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہیں قیامت کے دن تمہارا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ جب موت آئے گی تو نہ ہماری دولت کام آئے گی نہ محل کام آئیں گے، اس وقت صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ تصور کیجئے اس منظر کا جب ملک الموت ہمارے سرہانے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انسان تڑپے گا اور اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں دنیا میں واپس جا کر نیک اعمال اور سچی توبہ کر سکوں، لیکن اس وقت مہلت ختم اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ پھر اس انسان کو غسل و کفن دے کر اس کے اپنے ہی اسے اندھیری تنگ اور تنہا قبر میں اتار کر واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئیں گے۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور سوالات کریں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے اور تمہارے نبی کون ہے۔ اگر دنیا میں ہماری زندگی غفلت، فلموں، ڈراموں، جھوٹ اور غیبت میں گزری ہوگی تو انسان جواب نہیں دے پائے گا اور پھر قبر کا ہولناک عذاب شروع ہو جائے گا۔ آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جو شاید آپ کی زندگی بدل دے، لیکن اس سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو وہ کامیاب ہو گیا، اور اگر نماز خراب نکلی تو وہ نامراد رہا۔ مؤذن ہمیں روز 5 بار پکارتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم دکان اور موبائل اسکرول کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ محرم کا یہ نیا مہینہ ہمیں یہ عزم کرنے کا موقع دیتا ہے کہ آج سے میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ قرآن پاک اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، لیکن آج ہمارے گھروں میں اس پر مٹی جم رہی ہے۔ یاد رکھیے، قیامت کے دن قرآن کریم یا تو ہمارے حق میں سفارش کرے گا یا پھر ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، اس لیے عہد کیجئے
کہ ہم روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کریں گے۔ ویڈیو کے آخر تک ضرور رہیے کیونکہ اصل خزانہ ابھی باقی ہے۔ میرے پیارے دوستو، زندگی میں برکت حاصل کرنے کے لیے ایک اور بہت اہم دروازہ والدین کے حقوق ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کے دعائیں لیجئے، اور اگر وہ رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے کثرت سے صدقہ و خیرات اور دعائے مغفرت کیجئے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ گناہوں سے بچنا اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ انٹرنیٹ اور موبائل نے نظر، زبان اور کان کے گناہوں کو بہت آسان بنا دیا ہے، جو ہمارے دلوں کو سیاہ کر رہے ہیں۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ گناہوں کو چھوڑنے اور اپنے نفس پر قابو پانے کا مہینہ ہے۔ اب ذرا اس معاشرتی بیماری پر بھی غور کیجیے جو کینسر کی طرح ہمارے ایمان کو کھا رہی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں لاپرواہی۔ ہم نمازیں پڑھ لیتے ہیں لیکن بھائی کا حق مار دیتے ہیں، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں اور جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مفلس میری امت کا وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز روزے لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی کا مال کھایا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اس نئے سال کے آغاز پر اپنے دل کو حسد اور کینے سے پاک کیجیے، اور محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی لوگوں سے معافی مانگ کر رشتہ داروں سے تعلقات بحال کیجیے۔ میرے عزیز دوستو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس اصل عمل اور عظیم خزانے کو ظاہر کریں جس کا وعدہ ہم نے کیا تھا۔ وہ عمل کوئی مشکل وظیفہ نہیں، بلکہ وہ عمل ہے سچی توبہ، کثرت استغفار اور آئندہ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق گزارنے کا پختہ عہد کرنا۔ جی ہاں، سچی توبہ اور استغفار ہی وہ چابی ہے جو بندے کو اس کے رب سے زیادہ جوڑ دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سچی اور خالص توبہ کرو۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے
اور یہ پختہ ارادہ کرے کہ یا اللہ اب میں دوبارہ کبھی ان گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ پاک ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو محرم الحرام کے اس مہینے میں اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفار کا ورد جاری رکھیے، تاکہ پچھلا سارا حساب صاف ہو جائے اور آگے کا سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ شروع ہو۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ یہاں تک ہمارے ساتھ رہے ہیں تو کمنٹ میں یا اللہ ہماری مغفرت فرما ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب ایک دوسرے کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ آئیے اپنے ہاتھ اپنے رب کے حضور اٹھاتے ہیں اور سچے دل سے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم تیرے گنہگار بندے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، محرم کے اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے پچھلے سال کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، انہیں صحت، تندرستی اور لمبی عمر عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو نیک، صالح اور فرما بردار بنا، زمانے کی برائیوں سے دور رکھ۔ یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق دے، اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں اور قرضوں کو دور فرما، اور ہماری بیماریوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔